السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربہا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے صبح و شام، تاکہ صبح کے وقت میں جس نے رات میں گناہ کیا ہو، رات کی تاریکی میں گناہ کیا ہو، اندھیرے میں گناہ کیا ہو، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس سے توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تاکہ اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے، اس کو بخش دے۔ اور اللہ رب العالمین رات کے وقت ہاتھوں کو دراز کرتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ بندوں کو موقع دیتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اگر تم نے دن میں گناہ کیا ہے تو رات کو اپنا محاسبہ کرو، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرو، اور اس گناہ کو ترک کر دو، چھوڑ دو، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرو، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے جس شخص نے رات میں گناہوں کا ارتکاب کیا ہو، غلطیاں کی ہوں، اللہ کی نافرمانی کی ہو، تو اللہ رب العالمین اسے بھی موقع دیتا ہے کہ اے بندے، دن کے وقت تو گناہوں کی بخشش مانگ لے، گناہوں کی معافی طلب کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے بخش دوں گا۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حتی تطلع الشمس من مغربہا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یعنی جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا، پچھم سے جب سورج نکلے گا، تو اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ بروز قیامت سورج پچھم سے نکلے گا۔ جیسے آج پورب سے سورج نکلتا ہے اور پچھم میں ڈوبتا ہے، ایسے ہی جب قیامت آ جائے گی تو پھر سورج پچھم سے نکلے گا، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت اگر کوئی شخص توبہ کرے، یا کوئی شخص جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا وہ اگر اس وقت ایمان لائے، تو نہ تو اس کا ایمان مقبول ہوگا اور نہ ہی اس کی توبہ قبول ہوگی، کیونکہ جب پچھم سے سورج نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اور آپ گنہگار ہیں، دن رات خطائیں کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے، کیونکہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور ہم نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے توبہ کی توفیق بھی ہمیں میسر نہ ہو۔ اس لیے اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو ہم اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوں، اور جتنی جلدی ہو سکے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں، اس سے بخشش طلب کر لیں۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے، صفت ید کا اس حدیث کے اندر بیان ہے کہ اس پر بغیر کسی تعویل یا تشبیہ کے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، پھیلاتا ہے، لیکن کیسے وہ دراز کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، کس چیز کا ہے، اس کے تعلق سے کتاب و سنت کے اندر ہمیں نہ تو بتایا گیا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کو کسی سے تشبیہ دینا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا۔ بس ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسے پھیلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔
आमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल जवाब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीन की बातें पहुँच जाएँ। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।